کہ ہمارے اسپیشلی پاکستان میں یہ ہیبٹ جو ہے ریپیٹ کی جا رہی ہے کہ یونیورسٹیز میں مختلف ڈگریز ایسی کروائی جا رہی ہیں مختلف لوگوں کو جو ہے ایسا وہ پڑھایا جا رہا ہے کہ جس کی بعد میں کوئی ویلیو ہی نہیں ہے پریکٹیکل لائف میں یا ریئل لائف میں. ان ڈگریز کی ویلیو نہیں ہے. جو اسٹوڈنٹس ہیں جو ینگسٹرز ہیں وہ ڈگریز لے کے ایسے پھر رہے ہیں. تو اس حوالے سے آپ ان نوجوانوں کو کیا میسج کنوے کریں گے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے؟ یہ بالعموم یہ بات درست ہے اور کہ ہمارا جو کیریکولم ہے اور خاص طور پہ ہائر ایجوکیشن کا کیریکولم ہے اس کو بہت زیادہ ریوائز ہونے کی ضرورت ہے. ایکچولی تو سارے کیریکولم کو ریوائز ہونے کی ضرورت ہے. تو ہمیں اس کے اندر ایک ووکیشنل ایلیمنٹ کو لے کر آنا بہت ضروری ہے. لہٰذا جب آپ کمپیوٹر سائنسز کا ایک پڑھاتے ہیں تو پھر جب کمپیوٹر سائنسز کے ماسٹر کر کے لڑکا باہر یا بی ایس کر کے لڑکا باہر نکلتا ہے تو اس وقت وہ اس قابل ہو کہ وہ کسی بھی انڈسٹری رکھ دیں کو بات وہ کسی بھی انڈسٹری کے اندر اور کسی بھی مارکیٹ کے اندر جا کر اپنے کلائنٹس کو ڈیل کر کے اپنے پیروں پر کھڑا ہوا ہو. یہ اسکل اس کو اس میں جیسے ہمارے پروفیشن کے اندر عمومی طور پر جب ایک ڈاکٹر بن کے نکلتا ہے تو وہ بیسک مریضوں کا علاج کرنے کے قابل ہوتا ہے. یعنی وہ اگر ایک MBBS کر کے ہاؤس جاب کر کے نکلے گا تو ایک مریض کو کم از کم ایمرجنسی میں ریفر کر سکے گا اور جو اس کی لائف سیونگ چیزیں ہیں وہ کر سکے گا, موٹی موٹی بیماریوں کا علاج کر سکے گا. تو کم از کم ہمارے پروفیشن میں ایسا ہے. لیکن باقی پروفیشن میں آپ کی بات بالکل درست ہے. اس سلسلے میں ذمہ داری ہے ہمارے اکیڈیمیا کی اور ایجوکیشن کے جو سارے ہمارے لیڈرز ہیں ان سب کی کہ وہ اس کو ریوائز کریں. اور اس کے ساتھ بڑا سمپل یہ ہے کہ ہر ادارے کے ساتھ جو بھی ایجوکیشن ادارہ ہے اس کے ساتھ ایک انڈسٹری اٹیچ ہونی چاہیے. جیسے اگر فرض کریں آپ کمپیوٹر سائنسز پڑھا رہے ہیں تو اس کا اپنا پروڈکشن ہاؤس ہونا چاہیے اور وہ بچے اس کے اندر ٹریننگ کر کے اور اس میں جاب کی اپرچونٹی یعنی وہ پریکٹیکلی اس پہ ریسرچ کریں یا اس پہ ورک کریں سیکھیں کام کرنا سیکھیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد سر ہمارے جو اس بے روزگاری کو دیکھتے ہوئے اب یہ نوجوانوں میں جو ہے ان کے دماغوں میں یہ لہر چل رہی ہے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان میں نا جاب کا کوئی اسکوپ نہیں ہے جس طرح کا انوائرمنٹ چل رہا ہے پولیٹیکل انوائرمنٹ چل رہا ہے یا جو بھی ہے. اچھا وہ ان میں کچھ اسکلڈ پرسن لوگ ہیں کچھ جو ہے وہ جنہوں نے ماسٹر ڈگریز کی ہوتی ہیں یا اس طرح اور تو وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان سے موو کر جائیں. تو ان کو آپ کیا میسج کنوے کریں گے کہ ان کو پاکستان سے موو کرنا چاہیے یا یہاں رہ کر کوئی کام کرنا چاہیے؟ اس کا جواب ہاں یا نہ میں نہیں دیا جا سکتا, یس اور نو نہیں دیا جا سکتا کیونکہ ہر شخص کے حالات بہت ڈفرینٹ ہیں, سرکمسٹانسز ڈفرینٹ ہیں, اس کا اپنا زندگی گزارنے کا نظریہ بہت ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے نا. گھر کے اندر 4 افراد ہوتے ہیں, بچے ہوتے ہیں, تو ان میں سے کوئی بچے شادی کر کے فوراً کہتے ہیں کہ ہم نے تو لگا ہونا ہے, ہم نے تو ساتھ نہیں رہنا. کوئی کہتا نہیں میں نے اپنی امی ابو کے ساتھ ہی رہنا ہے. اب وہ کس کو آپ غلط کہیں اور کس کو صحیح کہیں. تو اللہ نے زندگی ایک دی ہے, لہٰذا ہر شخص اپنی زندگی کے بارے میں یہ فیصلہ کر سکتا ہے. اگر اس کو باہر اچھے فضائل مل رہے ہیں تو ایک عام آدمی کو آپ کیسے مجبور کر سکتے ہیں کہ ملک سے باہر نہ جائے. اس سلسلے میں میرا خیال اور نظریہ یہ ہے کہ جو یہ شخص سمجھتا ہے کہ پاکستان ٹھیک نہیں ہوگا, جو یہ سمجھتا ہے پاکستان کے حالات اتنے خراب ہیں کہ اب یہ بالکل صحیح ہونے کے قابل نہیں ہے, تو پھر وہ ادھر کوڑ نہ کرے, ادھر جا کے اپنے آپ کو اور نیگیٹیوٹی نہ کریٹ کرے, پھر یہاں سے چلا جائے. لیکن جو شخص بھی یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے اندر پوٹینشیل موجود ہے اور پاکستان کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے وہ صرف اور صرف ایک ایسا نہیں ہے کہ ہم یہاں اتفاقاً صرف پیدا ہو گئے ہیں, بلکہ ساتھ ہمارا ایک نظریاتی تعلق ہے, ہماری ایک تہذیب اور تمدن ہے جس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے. کوئی شخص اگر اس سوچ کا ہے اور اس کے اندر صلاحیتیں ہیں تو یہ بیسٹ ٹائم ہے پاکستان میں رہنے کا. مجھے یہ بتائیں کہ اگر آگ لگی ہوئی نہ ہو, بالکل کوئی آگ نہ ہو, تو فائر فائٹر نے کیا کرنا ہے؟ اور اگر فائر فائٹر یہ کہے لو وہاں تو آگ لگی ہوئی ہے میں تو یہاں سے بھاگ جاؤں. تو اب دوسرا ہے کہ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگی ایک مسلمان نوجوان کی زندگی باقی زندگیوں سے بہت مختلف ہے. ہم ایکچولی پیدا ہی چیلنجز کو ہینڈل کرنے کے لیے, اس لیے پاکستان اگر فرض کریں پاکستان میں چیلنجز ہیں تو اس کا مردانہ وار مقابلہ کرنا چاہیے. اور دوسرا کہ پاکستان میں تھوڑا سا اچھا روزگار ہو, پاکستان سے بہتر رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. میں آپ کو پورے یقین سے کہتا ہوں پاکستان جیسی رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے اچھی. اگر فرض کریں پاکستان کے اندر ایک ریزنیبل روزگار ہو, تو اگر آپ کا ریزنیبل روزگار کے لیے آپ کو ہاتھ پیر مارنے چاہیے, حق حلال سے حاصل کرنا چاہیے, معاشرے میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے, تو انشاءاللہ العزیز یہ میرا خیال ہے. جو بھاگنا چاہتا ہے, جو جس نے چی کرنا ہے نا وہ چلا جائے. لیکن جو بندہ کہتا ہے کہ نہیں انشاءاللہ میں ہوں نا ادھر, تو اس کو رکنا چاہیے. دیکھنا اب ایک ماں ہے, صحیح بات, وہ ہمیں گود میں اٹھاتی تھی, وہ خود سوکے میں گلی میں سوتی تھی, ہمیں سوکے میں سلاتی تھی. اب اس کا پیشاب پخانا بیچ میں نکل گیا. اب جو یہ کہتا ہے مجھے ماں کے پیشاب سے پخانے سے بدبو آتی ہے, میں اس کو اٹھا نہیں سکتا, وہ چلا جائے, ہم کون ہے اس کو روکنے والے. لیکن جو کہتا ہے کہ یار اب اسی وقت تو میری ماں کی ضرورت ہے, تو اس کو رک جانا چاہیے.